احمد اویس صاحب، آپ بھی اس پہ مسکرا بھی رہے تھے جب یہ طاہرہ صاحبہ یہ فرما رہی تھیں کہ یہ اونٹوں اور گھوڑوں کا تو دور نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک سفری آسانی کے لیے اگر ایک جہاز لے لیا، طیارہ لے لیا، اور اگر وسائل بھی ہیں، ان تمام ویلفیئر پروجیکٹس کے بعد جو طاہرہ صاحبہ نے ابھی گنوائے ہیں، ہم تمام کو بتائے ہیں، تو پھر کیا اس میں قباحت ہے؟ یہ تو پنجاب حکومت کی ملکیت ہے، ان کی ذاتی ملکیت تو نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے ضرور گنائی ہیں۔ جہاز تو پہلے ہی ایک جیٹ طیارہ پنجاب گورنمنٹ کی ڈسپوزل پہ موجود ہے، ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے۔ نیا جہاز اس وقت خریدنا جبکہ غربت کی بلو پاورٹی لائن کی پرسنٹیج جو ہے وہ 50% سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ حکومت کا اپنے ڈیٹاز اینڈ فگرز کے مطابق میں بتا رہا ہوں، جی درست۔ اور اس میں سب سے بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور پنجاب کے بھی ساؤتھ پنجاب میں ہے۔ تو ان کے لیے اگر آپ کو ان کو بٹھا کے آپ رمضان میں کھانا کھلا دیں، یا ان کو کوئی کپڑا تقسیم کر دیں، یا ان کو ایک پیکج رمضان کا دے دیں، تو یہ تو فقیروں والی بات ہے نا۔ آپ دیکھیے، جو اصل کام کرنے کا ہوتا ہے حکومت کا، کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیں، کہتے ہیں کہ وہ انگلش کا محاورہ نا کہ آپ انسٹیڈ آف گیونگ فش یو مسٹ ٹیل دیم دی آرٹ آف کیچنگ دی فش۔ بالکل، وہ ان کو آرٹ سکھانا دیا تاکہ وہ خود کفیل ہو جائیں، سمجھ جائیں، سیکھ جائیں، کوئی ہنر آ جائے ان کے پاس۔ لیکن احمد صاحب میں عرض کروں، اتنی بڑی پرسنٹیج ہے۔ یہ لنگر خانوں کے پروجیکٹ پہ جب خان صاحب کے دور میں، آپ کو پتا ہے لنگر خانوں کا ایک بہت اہم منصوبہ تھا اس وقت کے دور حکومت کا، اس پہ یہ پی ایم ایل این والے یہی تنقید کرتے تھے کہ یہ تو آپ کیا مطلب ایک اللہ معاف کرے فقیروں والا سلوک کر رہے ہیں عوام کے ساتھ۔ بہت کرتے تھے، اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی، وہاں پر بھی ان کے میٹنگ کے اندر بھی میں نے بات کی تھی کہ آپ ان کے لیے ادارے بنائے جائیں، انسٹیٹیوشن بنائے جائیں، جہاں اس طبقے کو آپ جو ہے اس سے آپ کی اکانومی بھی سنبھل جائے گی۔ ہینڈی کرافٹس کی طرف جو ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جو صدیوں سے جو نسل در نسل جو سیکھتے تھے، اس کام کو پراپر انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جاتا، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ جہاں سے وہ ارننگ کا ایک آنریبل طریقہ جو ہے وہ اپنا لیتے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے احمد صاحب کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ آپ جس چیز پہ آج تنقید کر رہے ہیں، آپ اس وقت اپنے دور گورنمنٹ میں بھی اسی مدعے پر تنقید کرتے تھے۔ جی، میں نے اس وقت کی، اور میں ابھی بھی پروگرام سے میں بڑا برملا کہتا رہتا ہوں، جہاں جہاں ان کی غلطیاں ہیں ان کو گناتا رہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں، اس کو بری بات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ابھی یہ ہاسپٹل کی بات کر رہی ہیں۔ دیکھیے، پنجاب حکومت نے بہت کام اچھے نہیں کیے ہوں گے اپنے پچھلے دور کے اندر، لیکن ایک کام بہت اچھا کیا تھا کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ جو ہے ارسپیکٹو، چاہے اس کا تعلق جو ہے جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے اور وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بلو پاورٹی لائن بھی ہے، تو 10 لاکھ روپے تک کا ایکسپینسز جو ہے لیگل، وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ وہاں پہ جائے، اور ہاسپٹل باؤنڈ ہے اس کے اوپر، وہ اس کے تمام اخراجات برداشت کرنے کے اوپر۔ یہ اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ ابھی آپ نے وہ چیری پکنگ والا حساب ہو رہا ہے۔ کوئی اس کو پراپر طریقے سے تو کارڈ نہیں بنا کے دیا آپ نے ہر ایک آدمی کو۔ مطلب یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کارڈ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک دور آیا تھا، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، جب جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے، نان پارٹی بیس جب حکومت بنی تھی، ضیاء الحق صاحب نے بنائی تھی، تو جنیجو صاحب اس وقت بھی ایک اکنامک کرائسس آیا تھا، اور اکنامک کرائسس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کھڑے ہو کے اسپیچ کی اور کہا کہ ہیئر آنورڈ پرائم منسٹر سے لے کے کوئی شخص جو ہے وہ 1000 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی استعمال نہیں کرے گا، جی، چاہے وہ چیف آرمی اسٹاف ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے یا پرائم منسٹر ہے، اینی باڈی۔ اور وہ نافذ ہو گیا اس دور میں، ان کے پیریڈ میں وہ چلتا رہا۔ تو یہ جب سمپلسٹی ہے تو سب کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیے نا، ہم کون ہوتے ہیں ڈسکریمنیٹ کرنے کا؟ حکومت کا کام تو ہے نمائندگی کرنا عوام کی۔ اصولی طور پر بڑا ایک صحیح موقف ہے، حیثیت اتحادی تو بہرحال یہ آپ کے اوپر اور بھی آپ سے توقع بڑھ جاتی ہے کہ آپ چونکہ اتحادی ہیں تو میں بھی آپ اور زیادہ بڑی اپریشیٹیبل ہے جو بات کر رہے ہیں۔ ہاں حسن جی، آپ کچھ کہہ رہے ہیں اب احمد صاحب؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ حسن صاحب نے گفتگو جو کی ہے بڑی اپریشیٹیبل ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن بس انفارچونیٹلی
ہمارے یہاں پہ ایک ایسا ایک وائڈ ایک جو ہے ایک بیچ میں عوام اور حکومت کے اہل حکومت کے درمیان میں رہتا ہے، اور وہ اس دفعہ بہت زیادہ ہو گیا. اور بلکہ علامہ نے تو ایک عرصہ پہلے ایک شعر بولا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے کبھی محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. طاہرہ صاحبہ کیا وجہ ہے؟ آپ سے تو ہم آئی تھنک پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ حسن صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم بحیثیت اتحادی صرف احتجاج کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں برائے اصلاح، اور وہ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کوئی سمت درستگی ہو سمت کی. اپوزیشن والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی تنقید کر رہے ہیں تاکہ کوئی درستگی ہو. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ان طرح کے سکینڈلز پہ کوئی نہ کمیٹی بنتی ہے، نہ اس پہ کوئی جانچ پڑتال ہوتی ہے؟ اب جیسے یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے اوپر بھی یہی الزام یہ لوگ لگا رہے ہیں نا کہ جو یہ 55 روپیہ بڑھا، انہوں نے تو پہلے سے تیل خریدا ہوا تھا تو ان کو اس کا فائدہ ہوا. یہ بار بار یہ الزام آ رہا ہے، کیا کوئی کسی تحقیقات جانچ پڑتال کی توقع رکھی جائے گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ جب پارلیمانی پارٹیز کو بلاتی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اسی مہینے کے آغاز میں تمام پارلیمانی پارٹیز کو بلایا کہ ہم ایک اس ملک کی اکانومی کے لیے، امن کے لیے بیٹھ کے ڈائیلاگز کریں. تمام جماعتیں آئیں، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا. اتنے اہم ایشو پر بھی جب سیاسی جماعتیں مل کر نہیں بیٹھتی تو گورنمنٹ تنہا جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. آپ حیران ہوں گی کہ یہ پہلا رمضان میں نے دیکھا دیکھیں مشکلات گھر میں بھی جب آتی ہے نا. احمد صاحب شاید آپ سے کچھ مخاطب ہے. پالیسی تو نہیں بنا سکتی. ہاں احمد صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اینٹی پبلک پالیسی تو نہیں بنا سکتی کہ یہ 30 ایک مہینہ کا سٹاک وہ خود کہہ رہے ہیں ایک دن پہلے کہ 1 مہینے کا سٹاک ہے ان کے پاس. اکیلے کیا کیا کریں وہ؟ احمد صاحب وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو آتے بھی نہیں ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی کوئی برین سٹارمنگ کے لیے یا کسی کوئی صلاح مشورے کے لیے بلایا نہ آئیں، وہ الگ بات ہے، چھوڑیں آئیں یا نہ آئیں. آپ تو بیٹھے ہیں نا حکومت سنبھال کے، آپ کا کام تو ہے نا آپ کا نمائندگی کرنا. الیکشن کا مطلب ہے کہ آپ نمائندگی کریں گی. آپ بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ آتے نہیں. اب اگر ایک گھر میں مشکلات ہوتی ہیں تو آدمی روکھی سوکھی بھی اس ٹائم کھاتا ہے. جب اچھے حالات آتے ہیں تو انسان گھی کے پراٹھے بھی کھا سکتا ہے. تو ملک کے حالات میں حالت جنگ میں ہم نے آپ کو دعوت دی کہ آپ آئیں، بیٹھ کے لائحہ عمل بنائیں. آپ وہاں تو مشاورت کے لیے آتے نہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. کیا آپ بھی تو اسی ملک کے اندر رہتے ہیں اور تمام تر ذمہ داری آپ کہتے ہیں حکومت کی ہے، تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ کی نہیں ہوتی. صحیح ہوا احمد صاحب، آپ جی آپ اپنی بات بسنے والے لوگوں کی بھی ہے. بالکل آپ نے بالکل ایک اہم بات آئی ہے، اس کا جواب میں مانگ لوں پھر وقت کا اختتام ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری جو ہے، اس سے زیادہ دکھ آپ کو اس بات کا ہونا چاہیے کہ حکومت چلانے کا اختیار تو صرف الیکٹڈ نمائندگان کو ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین کے پریامبل کے مطابق آئین کا پریامبل یہ کہتا ہے کہ سوورنٹی، سنیے بات تو سنیے تو صحیح نا، آج کا اور تو کیا. پریامبل آئین کا کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اب جو اگر الیکٹڈ چوزن نمائندگان کو صرف حکومت کرنے کا اختیار ہے، ان الیکٹڈ آدمی کو تو نہیں ہے، اس وجہ سے بائیکاٹ کرتے ہیں. تو آپ ان کو ان الیکٹڈ کہہ رہے ہیں. بالکل مختلف ہے. چلیں آپ کچھ پرفارمنس دکھا دیں پھر بھی. وہ بہرحال ایک پھر طویل بحث ہے، کیونکہ جو ان الیکٹڈ والی سر بات ہے وہ تو ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے اپوزیشن اس کو الیکٹڈ مانتی نہیں ہے. تو نہیں ہوتا. آپ کے ٹائم میں بھی تھا سر، آپ کو نہیں وہ آر ٹی ایس اور یہ سارے آپ کو کہتے تھے ان الیکٹڈ تو نہیں تھا نا، ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے آپ کو. شہباز وہ بلاول صاحب وہ حسن صاحب کو یاد ہوگا. ہاں لیکن کیوں حسن صاحب ایسے ہی وہ، لیکن چلے وہ ایک صورت جی میں یاد ہے، مجھے بالکل یاد ہے.